الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم جناب حاجی راج ولی صاحب، منتظم و بانی مسجد بلال و مدرسہ، برادر محترم مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری محمد سلیم نعمانی صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، آج 17 رمضان کا دن اور 18 رمضان کی شب ہم یہاں مسجد بلال میں تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنے کی اس خوبصورت تقریب میں دعا سے قبل جمع ہیں. حافظ محمد عبداللہ صاحب جنہوں نے قرآن کریم سنایا، اور آپ سب مقتدی حضرات جنہوں نے قرآن کریم سماعت کیا، سنا، میں سب کو
بشمول حاجی راج ولی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ رمضان کا چاند دنیا کے آسمان پر جوں ہی نظر آتا ہے سارا عالم اسلام، ساری زمین قرآن سے گونج جاتی ہے۔ ہر طرف تراویح ہے، قرآن ہے، قرآن کی بہاریں ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حق تعالی شانہ نے اس آیت میں فرمایا جو ابھی خطبہ میں آپ نے سنی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ گویا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہاں راتوں کو قرآن سنایا جاتا ہے اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں، روزہ بھی اور قرآن بھی، دونوں بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ روزہ کہے گا، حدیث میں آتا ہے، روزہ کہے گا یا رب میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، آج میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس نے میری لاج رکھی اور سارا دن کھانے پینے سے رکا رہا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے۔ اور قرآن بھی، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں بحث کرے گا کہ یا اللہ راتوں دن کو روزے نے کھانے اور پینے سے روکا اور راتوں کو میں نے ان کو نیند سے روکا۔ نیند آ رہی ہے نا جی؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جس کو آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سچے لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، دریائے سندھ کے باسی ہیں۔ سچائی بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے ان کو پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، میری سفارش قبول کر انہیں بخش۔ اور قرآن بھی کہے گا کہ میں نے ان کو بیدار رکھا، کبھی 11 بجے سوتے تھے، کبھی بار، اور پھر ابھی نیند اچھی طرح لگتی نہیں، آنکھ لگتی نہیں تھی، اور پھر مؤذن سحری کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی مشقت ہے۔ اور آج کل تو راتیں بڑی ہیں، جب گرمی کی چھوٹی راتیں ہوتی تھی تب کتنی مشقت ہوتی تھی۔ دونوں کہیں گے، روزہ بھی اور قرآن بھی، کہ ہم نے ان کو بڑی مشقت دی، ہماری سفارش قبول کیجئے، انہیں بخشیے۔ رب العالمین فرمائیں گے میں اپنی عزت کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ ان دونوں عبادتوں کی سفارش کی وجہ سے میں روزے داروں کی مغفرت کرتا ہوں۔ بڑی مبارک راتیں ہیں یہ، اللہ کو منا لینے کی راتیں ہیں۔ اگر کچھ دن یا ایک آدھ دن دیر سے سو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رب کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی راتیں ہیں۔ اور قرآن، خصوصاً قرآن پر بات ہو رہی ہے، چونکہ مجھے قرآن پر بات کرنی ہے، موقع ہے۔ ایک بات کہوں میں، غریب آباد کے امیر دوستو، قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اور حافظ قرآن، یہ بات بڑی خاص کر رہا ہوں، شاید کسی مجلس میں یہ پہلی مرتبہ ذہن میں آئی، اور حافظ قرآن اس وقت روئے زمین پر کروڑوں قرآن کے حافظ ہیں، کروڑوں۔ تورات کا، زبور کا، انجیل کا، گرنتھ کا، وید کا،
جتنے دیگر مذاہب ہیں، کسی ایک مذہب کی کسی ایک کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، نہ عیسائیوں میں، نہ ہندوؤں میں، نہ یہودیوں میں، نہ سکھوں میں۔ کتابیں ان کی بھی ہیں لیکن حافظ کوئی نہیں۔ یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے، یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے۔ وہ جب شروع میں ٹی وی آیا نا تو تراویح شروع ہوئی، ٹی وی والوں نے براہ راست دکھائیں، غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کھڑا ہو کے زبانی پڑھتا ہے، یہ کہاں سے دیکھ کے پڑھتا ہے۔ لوگوں نے بتایا، جو ان کو تو نہیں پتا اس چیز کا، لوگوں نے بتایا یہ بغیر دیکھے پڑھتا ہے۔ حیران ہو گئے، اس منظر کو دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ کیسا مذہب ہے یار! انہوں نے کہا یہ سارے عرب ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، سارے عرب نہیں، عرب تو بڑے کم ہیں، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، ان کی زبان عربی۔ یہ جان اکثر ان میں سے وہ ہیں جو اس کا معنی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حفاظ جتنے بیٹھے ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا ترجمے کا، الا قلیل۔ وہ حافظ جو عالم بھی ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے ماشاءاللہ، لیکن اکثریت حفاظ کی وہ ہے جنہیں مفہوم کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ میں یہاں پھر کہا کرتا ہوں ویسا کہ دوستو، آج سابقہ نبیوں اور رسولوں کے معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ بھی روئے زمین پر نہیں ہے، تخت سلیمان بھی کوئی نہیں، آج کہیں بھی سفینہ نوح نظر نہیں آتا، آج قمیص یوسف بھی کہیں نہیں ہے، آج ید بیضا بھی نہیں ہے، عصائے کلیم بھی نہیں ہے، لیکن محمد کے قرآن کے کروڑوں حفاظ زندہ معجزہ بن کر موجود ہیں۔ باقی سب معجزات ختم ہو گئے، ایک یہ معجزہ باقی ہے۔ ہر حافظ محمد عربی کا معجزہ ہے، ہر حافظ۔ یہ اللہ نے اس پہ کرم کیا ہے کہ اس نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اور یہاں پر ایک بات کہوں میں آپ سے، قرآن کریم کو اگر صرف پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سمجھیں گے تو راستہ ملے گا۔ تو پڑھتے تو ہیں الحمدللہ، صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھا کریں، معمول بنائیں زندگی کا۔ 5 صورتیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیں گے، 5 نمازیں 5 صورتیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، حدیث پاک میں آتا ہے اس دن کی ساری حاجتیں اللہ اپنے ذمہ لے لیتا، سارا دن خدا کی امان میں رہیں گے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، ظہر کے بعد سورۃ الفتح پڑھیں، انا فتحنا لک 26ویں پارے میں سورہ فتح پڑھیں۔ اس میں چونکہ حج لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اس میں رحمت عالم کے ایک عمرہ کا ذکر ہے، حج کا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم کاش آپ عربی جانتے۔ جو سورہ فتح کو ہر روز ظہر کے بعد پڑھتا ہے، بعض اہل دل نے کہا کہ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے حج و عمرہ نصیب نہ ہو جائے، کیونکہ سورت میں حج و عمرہ، رحمت عالم کے حج اور عمرے کا ذکر ہے۔ عصر کے بعد سورہ نبا پڑھیں، حشر کے دن کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، فقر اور افلاس سے محفوظ رہیں گے۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، قبر روشن ہوگی، قبر روشن ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن کریم ایک علمی معجزہ ہے، یہ صورتیں پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، اجر ملتا رہے گا، لیکن
میں آپ سے گزارش کروں سمجھ کر ترجمے کے ساتھ کم از کم دن میں 1 یا 2 رکوع ضرور پڑھیں۔ اصل میسج اللہ کا کیا ہے وہ تو آپ کو اس کے مفہوم سے پتہ چلے گا، سمجھ کر بھی پڑھیں، اجر کے لیے تلاوت کریں، بغیر سمجھے بھی کریں، لیکن کم از کم 1 رکوع 2 رکوع، زیادہ نہیں، اتنا تو سمجھ کے پڑھے نا۔ یہ تو حق بنتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کہتا کیا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں قرآن کیسے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ علمی معجزہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو جتنا علم دیا وہ سارے کا سارا علم اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور وہ قرآن ہم تک پہنچا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء، علم الاشیاء عطا کیا، چیزوں کے نام۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہانی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں، نوریوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ خداوندہ ان کو نمائندہ بنا رہا ہے، خاکی کو اشرف بنا رہا ہے، ہم نوری ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اور یہ فسادی ہے، خون بہائے گا، سفاک ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ چپ کرو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے تم؟ تمہارے دامن میں عبادت ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، اور اولاد آدم اور ابن آدم کے سر پر میں نے علم کی دستار رکھی ہے، میں نے علم کا تاج سجایا ہے۔ تمہاری تسبیح سلامت، تمہاری تقدیس سلامت، تمہاری عبادت سر آنکھوں پر، لیکن تم کتنی ہی تسبیح کر لو، کتنی ہی عبادت کر لو، لیکن عالم سو بھی جائے تمہاری تسبیح اس کی نیند کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا قرآن نے، اس لیے ہمیں سکھایا کہ دعا مانگا کرو، ربی زدنی علم، یا اللہ میں نو علم عطا کر، اللہ سے علم مانگا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پروردگار سے یوں مانگا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، خداوندہ میں تجھ سے نافع علم مانگتا ہوں، نفع مند علم۔ یہ نافع علم کیا ہوتا ہے مولانا نعمانی صاحب؟ نافع علم، نافع علم وہ ہے، نفع والا علم وہ ہے جو رب سے قریب کر دے، اور جو علم رب سے دور کر دے وہ مہلک علم ہے، مضر، ضرر رساں۔ بعض علم ایسے ہیں نا کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ علم ہی ہے۔ کم ظرف کے پاس جب آ جائے نا تو وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے، ضلوا فاضلوا۔ لیکن جو علم نافع ہو، اللہ کے قریب کرے، وہ رحمت عالم نے مانگا۔ مسجد نبوی میں 2 حلقے تھے،
ایک جگہ پر کچھ لوگ خدا کا ذکر کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اور دوسرے مجمع میں لوگ علم کی باتیں سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بھلائی پر، دونوں خیر پر، لیکن علم والوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں علم والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ سے علم مانگ، جب دعا مانگے نا، قرآن نے بھی سکھایا ربی زدنی علما، اللہ سے علم نافع مانگا کریں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھایا تو ہم یوں کہ یا اللہ گاڑی دے، بنگلہ دے، یہ مل جاتی ہیں یہ چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حضرت علی، وہ تو مدینۃ العلم کے دروازے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجباری فینا۔ بیٹھ جائیے جی، بیٹھ جائیے آپ، بابا جی آپ بیٹھ جائیے، آپ دوسروں کو بٹھاتے ہیں، مجھے بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ بس ٹھیک ہے، جہاں کوئی بیٹھا ہے ٹھیک ہے، مسجد بھر گئی الحمدللہ، اب باہر ہی بیٹھیں گے نا جی، بس ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اس نے ہمارے دامن میں علم جیسے خزانے ڈال دیے اور جاہلوں کو جاگیریں دے دیے، اس تقسیم پر میں راضی ہوں۔ اس لیے میں علماء سے کہا کرتا ہوں، بوریا نشینوں سے، فقر کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے سے، کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو۔ دیکھو نا علی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی سادہ سے جملے علی کے، سادہ سے جملے، ایمان سے اس پر غور کرو، اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا دل۔ رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا جس نے میرے دامن میں علم کے خزانے ڈالے اور جہال کو مال و دولت کے انبار دے دیے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ فَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ مال و دولت کے ڈھیر بھی لگ جائیں، ایک دن موت آ جائے گی، سب یہیں رہ جائے گا، سب چھوٹ جائے گا، لیکن علم کی دولت تو مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ یہ وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم، حضور نے فرمایا نا کہ مرنے والا مر جاتا ہے، تین چیزیں، تین رجسٹر بند نہیں ہوتے، باقی نامہ اعمال ٹھپ، ہر چیز بند، آنکھ بند، ہر شے بند، لیکن تین کتابیں کھلی ہیں۔ وہ مر گیا، تین کتابیں کھلی ہیں، اولاد صالح، نیک بچہ بچی چھوڑ گیا، باپ مر گیا تو اس کی نیکی کا اجر باپ کو ملتا رہے گا، اور علم، کتاب لکھ گیا، کوئی پڑھا گیا، کوئی مدرسہ قائم کر گیا، جیسے ہمارے حاجی راج محمد صاحب نے اتنا بڑا ماشاءاللہ مدرسہ قائم کر دیا۔ مرنے والا مر جائے گا، علمی مرکز قائم کر گیا تو وہ رجسٹر کھلا رہے گا، نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا۔ اور تیسری چیز صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی سرائے، کوئی خیراتی کام کر دیا، جب تک وہ مخلوق اس سے فائدہ پاتی رہے گی، نفع ملتا رہے گا۔ تو کیا کہا فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
تمہارے دامن میں تسبیح ہے، عبادت ہے، آدم کے پاس علم کی دولت ہے، میں نے آدم کو علم کی وجہ سے تمہارا مسجود بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنا نمائندہ بنا دیا۔ ویسا والو اللہ نے حضرت یوسف کو علم التعبیر عطا کیا۔ لوگ خواب دیکھتے، یوسف خواب سن کر لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دیتے، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، علم التعبیر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما انی ارانی فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه وقال الآخر انی ارانی اعصر خمرا۔ دو قیدی تھے، دونوں خواب سنا رہے ہیں پیغمبر کو۔ ایک کہتا ہے رات کو سویا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے سر پہ روٹیوں کا چھابڑا ہے، پرندے روٹیاں نوچ نوچ کر اڑ رہے ہیں۔ دوسرے قیدی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، انگور نچوڑ کے رس نکال رہا ہوں۔ نبئنا بتأویلی، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، کیونکہ آپ کے چہرے پر نبوت کا نور ہے، نیکی کا نور ہے، آپ ضرور علم والے ہیں، ہمیں بتائیں گے۔ یہ جیل گئے کیوں تھے یوسف علیہ السلام؟ پہلا سوال تو خوابوں کی تعبیر تو بعد میں ہوگی، پہلا سوال یہ کہ جیل گئے کیوں؟ میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً مخاطب ہوں گفتگو کے اس مرحلے پر، ویسے تو ہر ایک سے مخاطب ہوں، نفس تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ آج کی گفتگو کا میں سمجھتا ہوں میرا مرکزی ہدف یہاں پر آیا ہے، عفت اور پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی، یہ بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا جوہر ہے۔ زلیخا نے اپنے جال میں حسین یوسف کو پھانسنا چاہا، یوسف علیہ السلام نہیں مانے، اللہ کا خوف آڑے آ گیا، نبی تھے، رسول تھے۔ نتیجتاً مصر کی خواتین کے مکر و فریب نے یوسف کو 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ پیغمبر نے جیل جانا تو قبول کر لیا، لیکن عزت اور دامن پر داغ نہیں آنے دیا، دامن پر داغ نہیں۔ جیل قبول ہے 10 سال کے لیے، لیکن بد کرداری نہیں۔ جیل قبول ہے اچھا میں آپ سے کہوں ویسا کہ دوستو، یہ عفت اور پاک دامنی کتنا قیمتی جوہر ہے۔ اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، 2 پیغمبروں کا اسوہ قرآن بتاتا ہے، 2 پیغمبروں کا اس حوالے سے۔ ایک یوسف ہیں جو اپنی آبرو محفوظ رکھنے کے لیے 10 سال کی قید برداشت کر جاتے ہیں، اور دوسرے موسیٰ ہیں، کلیم، موسیٰ کلیم۔ دو لڑکیوں کو پانی بھر کے دیا، وہ پانی نکال نہیں پا رہی تھیں۔ بیٹیوں نے گھر جا کر باپ سے کہا کہ ایک شریف نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہمیں اور ہمارا کام کر دیا۔ شعیب نے موسیٰ سے کہا، وہ ادھر سے آئے تھے نا مصر سے، فرعونی محل سے نکل کر، شعیب نے علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، میں تجھے اپنا داماد بناتا ہوں، اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کرتا ہوں، لیکن حق مہر یہ ہے کہ 10 سال تک تم میرے ہاں بطور خادم بکریاں چراؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
عفت و پاک دامنی کے بچاؤ کے لیے نکاح کیا اور 10 سال تک اپنے سسر کی بکریاں چرائیں بطور حق مہر۔ نکاح کتنی عظیم چیز ہے کہ ایک پیغمبر حصول نکاح کے لیے 10 سال تک بکریاں چرا رہا ہے، اور زنا کتنی بری چیز ہے کہ ایک پیغمبر زنا سے بچنے کے لیے 10 سال کی قید جھیل رہا ہے۔ یہ دونوں تصویریں قرآن دکھا رہا ہے، دونوں تصویریں قرآن دکھا رہا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم التعبیر عطا کیا، جیل میں دونوں نوجوانوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا صنعت کا لوہے کی صنعت کا علم عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ ہم نے داؤد کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ تم تو بھٹیوں میں ڈال کر، لوہار بھٹی میں ڈال کر لوہا گرم کرتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، تب کوئی جا کے چیز بناتا ہے، لیکن ہم نے اپنے داؤد کو معجزانہ طور پر یہ اعجاز عطا کیا، لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے موڑتے، جو چاہتے بناتے۔ یہ لوہے کی صنعت کا علم حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے ہم دونوں کو، میرے باپ داؤد کو بھی، مجھے سلیمان کو بھی علم و حکمت دیا۔ کہنے لگے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ لوگوں، مجھ سلیمان پر اللہ نے یہ خصوصی کرم کیا، چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، درندے جنگل میں دھاڑتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں۔ اتنا بڑا اس کا مجھ پر کرم ہوا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اور پھر آگے صرف اپنا علم نہیں بتایا، اگلی بات بھی کی، یہ علماء اکرام کے لیے خصوصی طور پر۔ پھر اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ خدا بندہ یہ علم تو نے مجھے عطا کیا ہے، اب مجھے اس بات کی توفیق بھی دے دے کہ تیرا شکر ادا کروں، علم حاصل کر کے متکبر نہ بنوں، بلکہ علم حاصل کر کے شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کیسے انبیاء دیکھیں نا، علم ہوتا ہی وہ ہے جو عاجز بنا دے، شکر گزار بنا۔ جو علم کبر پیدا کرے وہ تو اللہ سے دور کرے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام، اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم تکوین عطا کیا۔ جناب کلیم موسیٰ اپنے رب سے کہہ رہے تھے خدا بندہ تیرا کلیم ہوں، تیرا لاڈلا ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے نبوت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، جتنا اپنی مخلوق میں سے علم تو نے مجھے دیا ہے اتنا کسی اور کے پاس تو نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم، ہم نے آپ کو تو صرف علم شریعت عطا کیا ہے، ہمارا ایک بندہ خضر بھی ہے، اس کو ہم نے علم تکوین دیا ہے، وہ تو وہ کچھ جانتا ہے جو تو بھی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ فوراً عرض کرنے لگے خدا بندہ ملنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا دریا کے کنارے چلے جاؤ، مل جائے گا۔ دریا کے کنارے عالم
مل جائے گا۔ دریائے سندھ کے کنارے رہنے والوں، کیا کہا اللہ نے؟ دریا کے کنارے خضر مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ دریا کے کنارے موسیٰ نے خضر کو دیکھا، نورانی صورت لیے ہوئے، علم کا صحرا سر پہ سجائے ہوئے کھڑے ہیں۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ مؤدب بن کر، شاگرد بن کر عرض کرتے ہیں تیری اتباع کرنا چاہتا ہوں، آپ استاد بن جائیں، میں شاگرد بن جاؤں، آپ کا ادب بھی کرتا جاؤں، اتباع بھی کرتا جاؤں، مجھے شاگرد بنائیے اور علم سکھائیے۔ رسول ہیں، ہے کیا ہے رسول، اور کہتے کیا ہیں؟ اتبعوک۔ ہاں، استاد کا ادب دیکھیے، ہیں رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن صاحب علم کو کیا کہتے ہیں؟ اتبعوک، تیری اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اساتذہ کا احترام نصیب فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ استاد کا بہت ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ اب دور جدید کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ شاگرد استاد کو ملازم سمجھتا ہے۔ جب سے آپ کی فیسوں کا سسٹم شروع ہوا ہے، اب شاگرد استاد کو اپنا پے کیا ہوا ملازم سمجھتے ہیں، ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، ہائر کیا ہوا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل اتبعک، میں اتباع کروں، انتہائی ادب سے کہتے ہیں مما علمت رشدا، آپ مجھے علم عطا کیجیے۔ ویسا والو اللہ نے عیسیٰ کو بھی علم عطا کیا، ابن مریم کو۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے عیسیٰ کو کتاب کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا، معجزات بھی دیے، بنی اسرائیل کا ایک معزز رسول بھی بنایا۔ معجزات اتنے عطا کیے کہ مٹی سے پرندہ بناتے اڑا دیا کرتے۔ علم طب اتنا عطا کیا کہ مادرزاد خارش زدہ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہمیشہ کے لیے بینا ہو جاتا۔ اور عیسیٰ نے علم طب کو تو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، مردے کو زندہ کر دیا۔ دنیا کی طب کے پاس، میڈیکل کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، موت کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو طب کا منہ بند کرنے کے لیے موت کا علاج بھی بتا دیا اور فرمایا احیی الموتیٰ بإذن اللہ۔ ابن مریم نے خدا کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھایا۔ ویسا والو اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسولوں کو جتنے علوم عطا کیے گئے، تحت الثری سے لے کر فوق الثریا تک، سارے علوم، سارے معارف اللہ نے قرآن کی صورت میں قلب محمد پر نازل کر دیے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. یہ وہ علوم والی کتاب ہے، اسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اسے لانے والا روح الامین ہے، اس کی زبان عربی مبین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے. سارے علوم قلب رسول پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئے، سارے علوم. اب ضرورت سمجھنے کی ہے اس کتاب کو، لیکن قرآن کا شکوائے یہ تو مردہ قوموں میں زندگی پھونکنے والی کتاب تھی، لیکن تم بد نصیبوں نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا. لینذر من کان حیا، یہ اس لیے آئی تاکہ زندوں میں زندگی کی روح پھونکے. تم نے کہا کہ اسے تب پڑھیں گے جب کوئی مر جائے گا، بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے ایصال ثواب کی، لیکن اس کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا. بہت زیادتی کی اس کتاب زندہ کے ساتھ، کتاب انقلاب کے ساتھ. یقین جانیے سر شرم سے جھک جاتا ہے. اقبال کہتا ہے نا، ہے تو فارسی میں، علامہ ابھی عجیب ہے. علامہ کہتا ہے حیات از حکمت قرآن گیری. قرآن سے حیات کیوں نہیں لیتا؟ قرآن سے حیات کیوں نہیں لیتا؟ تو مردوں پر کیوں پڑھتا؟ تو اس لیے کیوں پڑھتا ہے کہ تیرے بیمار کی روح نکل جائے. وہ سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں نا کہ جی اے بابے دی روح اڑ گئی ہے، ذرا سورہ یاسین پڑھو نا کہ جان چھٹے. ہائے ہائے، یہ تو نے اچھا حل نکالا قرآن کا. اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے. تو روح نکالنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے، روح ڈالنے کے لیے کیوں نہیں پڑھتا؟ بہت زیادتی کی، قرآن سے بہت زیادتی کی ہم نے. یقین جانیے میں نے بڑی محنت کر رہا ہوں اپنی گفتگو کے شروع سے کہ قرآن میں علم ہے، اسی میں برباد کر رہا ہوں. مختلف انبیاء کے حوالے دیے، میں جو محنت کر رہا ہوں خدا جانے میری محنت کہاں جا رہی ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ کچھ پلے پڑ جائے. یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ علم کی کتاب ہے. اقبال کہتا ہے نا کہ حیات از حکمت قرآن گیری. قرآن سے زندگی کیوں نہیں لیتا جس کا ہر ہر حرف زندگی بخش ہے. حیات از حکمت قرآن گیری، ببندے صوفی و ملا اسیری. جاہل ملا نے، بے عمل صوفی نے تجھے ایسے چکر میں ڈالا، تجھے مس گائیڈ کر دیا، تو اصل راستہ بھول گیا قرآن کا. بآیت اشترا کار جزینیست کہ از یاسین او آساں بمیری. تجھے قرآن کی آیتوں سے اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں کہ اپنے مردے بخشوا لے. اچھا سلوک کیا تم نے اس کتاب زندہ کے ساتھ. اس سے زندگی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس قرآن سے زندگی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ دیکھیے نا غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کھڑے، جبریل آیا. اقرا، کیا کہا؟ اقرا. پہلا حکم ہی تو پڑھنے کا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے پیغمبر پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ شمس و قمر کا خالق بھی وہی ہے، شجر و حجر کا خالق بھی وہی ہے، جن و بشر کا خالق بھی وہی ہے، دریا و صحرا، نجوم و کواکب، ساری کائنات کا خالق وہ ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھیے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا مصور، اتنا بڑا خلاق، اتنا بڑا خالق، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے آگے سے؟ ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے سامنے نہیں گیا۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر پڑھیے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن ہم نے عرش بری پر فیصلہ کر لیا کہ قیامت تک جس کے پاس بھی کوئی علم پہنچے گا وہ تیرے قدموں کی برکت سے پہنچے گا۔ پڑھنا، اقرا۔ رحمت عالم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ اچھا، جب پڑھ رہے تھے تو یاد کرنے کے خیال سے تھوڑا تیز پڑھا، تھوڑا تیز پڑھا۔ آج ہی بات پتہ نہیں کوئی راستے میں مجھے کر رہا تھا، اس پہ ضرور بات کیا کریں۔ لوگ تو قرآن کو تیز گام بنا دیتے ہیں، ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں مختلف جگہوں کی، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے، تجوید سے۔ لیکن رحمت عالم نے ایسے نہیں پڑھا جیسے آج کا فنکار پڑھتا ہے۔ رحمت عالم تھوڑی سی تیزی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے پیغمبر ساتھ ساتھ جلدی جلدی نہ پڑھیے۔ خداوندہ جلدی اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگلی آیت نہ بھول جاؤں۔ رب العالمین نے فرمایا ان علینا جمعہ، میرے پیغمبر بھولے گا کیوں؟ سنقرئک فلا تنسا، جب پڑھانے والے ہم ہیں، استاد ہم ہیں، ایسا یاد کرائیں گے، ایسا تیرے سینے میں حفظ مضبوط کریں گے، تو نہیں بھولے گا۔ یہ حافظ کو بھی یہی ہے، حافظ بھی جو تیز پڑھتے ہیں نا وہ شاید اسی خیال سے پڑھتے، فٹافٹ رکوع اگلا پڑھیے مت بھول جائے نا۔ ان علینا جمع، میرے پیغمبر ترتیل سے، تجوید سے، آہستہ سے پڑھیے۔ تیرے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تیری زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تیری بیان بھی ہماری ذمہ داری، حفظ بھی ہماری ذمہ داری، اس کی تفسیر بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ آہستہ آہستہ پڑھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سبق لے کر، علم کا تاج سر پہ سجا کے، پسینے میں ڈوبا ہوا پیکر لے کر کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ کے پاس، اور آ کے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، ویسا والوں پھر مجھے کہنے دو نا۔ دو عورتیں ایسی ہیں جن کو وہ اعزاز ملیں جو مرد کو نہیں ملے۔ پیغمبر کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے والی بھی عورت ہے خدیجہ، اور قرآن کریم کو سب سے پہلے یاد کرنے والی، حفظ کرنے والی بھی ایک عورت ہے سیدہ عائشہ۔ آج کون سا روزہ تھا؟ 17 رمضان، یہ یوم وصال سیدہ عائشہ ہے۔ 17 رمضان میں 2 یادیں ہیں ہماری شاندار تاریخ اور ماضی کی، 2 یادیں، ایک جنگ بدر
یوم الفتح، یوم الفرقان، جنگ بدر بھی 17 رمضان کو ہوئی، 16 رمضان کو. اور دوسری سیدہ عائشہ کا یوم وفات. قرآن اور عائشہ کا بھی بڑا تعلق ہے. قرآن اور عائشہ، قرآن اور عائشہ کا بڑا، ام المومنین ہے نا، مومنوں کی ماں ہے. میں کہتا ہوں آج مدر ڈے ہے ہمارا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کچھ اعزازات میرے ایسے ہیں دنیا کی کوئی خاتون میری شریک نہیں ہو سکتی. ایک اعزاز یہ ہے کہ رحمت عالم جب میرے بستر پر تشریف فرما ہوتے اکثر وحی آیا کرتی تھی. قرآن کی بہت سی صورتیں میرے حجرے میں نازل ہوئی، حجرہ عائشہ میں. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دوسرا اعزاز میرے گھرانے کا یہ ہے کہ جب میرے باپ ابو بکر کی صداقت پر حرف آیا تو تب بھی قرآن وکیل صفائی بن کر صدیق کی صداقت کے لیے بولا. اور جب میرے کردار پر منافقین نے انگشت نمائی کی تب بھی قرآن میری طہارت اور پاکیزگی کے لیے وکیل صفائی بن کر قرآن بولا. میں کہا کرتا ہوں دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون عائشہ، عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، دنیا کی وہ خوش نصیب خاتون ہے جس نے اپنے باپ کا لقب پایا ہے. باپ صدیق ہے تو بیٹی صدیقہ ہے. کتنی خوش نصیب ہے. قرآن ان کی طہارت کے لیے بولا ہے. رحمت عالم صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے کہ منافقین یہ کہتے پھر رہی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ اس مشاورتی اجلاس میں فاروق اعظم نے کہا ھذا بہتان عظیم، اللہ کے رسول بہت بڑا بہتان ہے، آپ کی آبرو پر بہت بڑا حملہ ہے. ہاں، جب قرآن عائشہ کی طہارت کے لیے نازل ہوا تو یہی لفظ فاروقی قرآن بن گئے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. وہ کیا کہا ایک روشن ضمیر نے فاروق اعظم کے متعلق کہ ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. فاروقی رائے قرآن بن گئی عائشہ کی طہارت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. شاہ جی کہا کرتے تھے اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے ندیم شاہ صاحب کی قبر پر. حاجی راج ولی صاحب نے تو ان کی جوانی بھی دیکھی، ان کی جوانی کی آج سارا بیٹھے رہے افطار سے قبل ان کی باتیں بتاتے رہے. پرانے ساتھیوں میں سے شاہ جی کی قاری سلیم صاحب بھی، وہ جو ان کے عروج کا دور تھا، جو قرآن کا دور تھا. شاہ جی کہا کرتے تھے ندیم شاہ جی کے، وہ جو پڑھا انہوں نے طہارت عائشہ پر، ندیم شاہ جی نے جو پاکیزگی عائشہ پر پڑھا، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں حشر کے دن امی عائشہ کے سامنے بھی پڑھوں گا اور میں یوں کہوں گا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عزت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں یہ لب کہ ادب سے جن پہ تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، صرف
فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اور اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ جسے سب گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ یہ سیدہ کے گھر کی شان ہے، حجرہ عائشہ کی۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی، جب کہا نا اللہ کے رسول نے ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ، میرے گھر سے، عائشہ کے گھر سے، میرے گھر سے میرے ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو عائشہ جھوم گئی، عائشہ کہنے لگی میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں جو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتی ہوں۔ میرے اس اعزاز کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ رب نے میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ آج بھی جب حاجی اور عمرہ کرنے والا درود و سلام پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو عائشہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اور فرمایا کرتی تھی یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ رحمت عالم کا امام الانبیاء کا خمیر بھی میرے گھر سے اٹھایا گیا، کیونکہ قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے کہ مر کر انسان جہاں دفن ہوتا ہے وہیں جہاں قبر بنتی ہے وہیں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے تمہیں بنایا، مٹی میں لوٹائیں گے، پھر مٹی سے اٹھائیں گے۔ اگر اس وہ جو کہتے ہیں آپ اردو میں بھی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں اسی اصول کو دیکھ لو تو میرے گھر کی، میرے حجرے کی عظمت سمجھ آ جائے گی کہ امام الانبیاء میرے گھر میں دائمی بسیرا کیے ہوئے ہیں، دائمی سکون فرما ہیں۔ تو ثابت ہوا اللہ نے پیدا کرنے کے لیے بھی رحمت عالم کا مادہ تخلیق، رحمت عالم کا بلڈنگ مٹیریل، رحمت عالم کی تولید بھی مٹی جہاں سے اٹھائی وہ میرے گھر سے اٹھائی گئی ہے۔ دنیا کا ہر انسان دنیا کی مٹی سے پیدا ہوا ہے، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے وہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے۔ ہم آپ دنیا کی مٹی سے بنائے گئے، اس لیے دنیا کی مٹی میں تو ظلمت ہے، دنیا کی مٹی میں کدورت ہے، دنیا کی مٹی میں اندھیرا ہے، اس لیے ہم بھی کدورت والے، اندھیرے والے۔ مجھے پسینہ آ جائے، تجھے پسینہ آ جائے، بو آتی ہے، لیکن رحمت عالم چونکہ جنت کی مٹی سے بنائے گئے، جسد اطہر پر جب پسینے کی بوندیں آتی صحابہ فرماتے ہیں سارا ماحول معطر ہو جایا کرتا، جنت کی مٹی سے جو بنائے گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں رحمت عالم نے فرمایا تم چونکہ دنیا کی مٹی سے بنی ہو، تم سو جاؤ، نیند کرو، تمہاری نیند سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند ناقض وضو ہے، نیند وضو توڑ دیتی ہے، لیکن امام الانبیاء کا خاص مقام یہ ہے، رحمت عالم فرماتے ہیں جب مجھے نیند آتی ہے، جب میں سوتا ہوں میرا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ میری آنکھ سوتی ہے، نیند میں بھی میری آنکھ بند ہوتی ہے، میرا دل محو ذکر خدا ہوتا ہے۔ جنت کی مٹی سے جو بنائے گئے، ہاں ان کا مادہ تخلیق جنت کی مٹی ہے، اور وہ جنت کی مٹی عائشہ کا گھر ہے، وہ عائشہ کا گھر ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے حجرے سے اٹھائے گئے
میرے حجرے میں بسیرا کیا، اور یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ آخری سانسیں میری گود میں لیں۔ دنیا میں حیات دنیاوی کے آخری لمحات میرے پاس گزارے۔ بڑا عجیب منظر تھا وہ، سرہانہ لگائے بیٹھے تھے اور بخار کی حدت تھی، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، کبھی ماتھے پہ لگاتے کبھی سینے پہ لگاتے۔ سیدہ فرماتی ہیں اتنے میں جبریل آئے۔ جبریل نے آ کے عرض کی کہ اللہ آپ کو بھی اور عائشہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی بات ہے، 14 ہجری 11 ہجری 12 ربیع الاول۔ زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے، چاشت کے بعد حجرہ عائشہ میں رحمت عالم گود عائشہ میں سر رکھے لیٹے ہیں، جبریل آئے، کہا اللہ آپ پر بھی سلام کہتا ہے، عائشہ پر بھی سلام کہتا ہے، اور دروازے پر منتظر ہے اسرائیل اجازت کا۔ ضابطہ نہیں ہے، اصول نہیں ہے کہ وہ کسی سے اجازت لے، لیکن بارگاہ کون سی ہے؟ بارگاہ کون سی ہے؟ یہاں تو وہ بھی پوچھ کے آتا ہے۔ پیغام خدا یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں رہیں، لیکن اگر میرے جوار رحمت میں آنا چاہتے ہیں تو میری آغوش منتظر ہے، آ جائیے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، ہوئے ہوئے اللہم بالرفیق، یا اللہ تیری رفاقت پسند ہے۔ بہت بڑا حوصلہ ہے، اللہم بالرفیق، یا اللہ نہیں رہنا مجھے، تیری رفاقت پسند ہے، تیری جوار، تیرا پڑوس پسند ہے۔ اسرائیل اجازت پا کر آئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس سے کوئی متنفس مستثنا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا اعزاز یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصتی کے وقت گھر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، اور آخری باتیں بھی مجھ سے کی۔ کتنا بڑا اعزاز! میں کہا کرتا ہوں صدیق کے گھرانے والوں تمہیں بھی سلام ہے، تمہیں بھی سلام ہے، تمہاری بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ سب کو اسلام نے پالا ہے، یہ جتنی لائن بیٹھی ہے ہم سب کو اسلام پال رہا ہے، لیکن صدیق کا گھرانہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے۔ ہاں، حجرہ عائشہ میں سو رہی ہیں، گود عائشہ سے رخصت ہوئے ہیں، اور سیدہ فرماتی ہیں یہ بھی میرا اعزاز ہے۔ عائشہ کہتی ہیں حشر کے دن جب اللہ کے رسول اپنے روضے سے اٹھیں گے تو میرے باپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ واہ صدیقہ کے گھرانے والوں، واہ کیا بات ہے تمہاری! یہ خدا جس کو چاہے یہ رتبے بلند عطا کرے۔ اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں مع شیخین اٹھیں گے۔ ابو بکر و عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہاں، موت برحق ہے۔ ویسا کہ دوستو ان راتوں کو غنیمت جانیے، اپنے رب کو منا لیجئے، نقد توبہ کیجئے اللہ کے حضور، نقد توبہ۔ وہ جب انکار سجدہ کیا شیطان نے تو 2 باتیں ہوئیں وہاں پر، ایک بات ابلیس نے کہی، ایک بات آدم نے کہی۔ آدم انکار کر بیٹھا، غلطی اور گناہ کر بیٹھا، آدم کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، ابلیس گناہ کر بیٹھا، غلطی اور انکار سجدہ کر بیٹھا۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہوئی، کوئی شجر ممنوعہ کھا لیا، لیکن آگے طرز عمل دونوں کا مختلف تھا۔
ابلیس کہتا ہے انظرنی، مجھے مہلت دے، ڈھیل دے۔ آدم کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ آدم توبہ کرتا ہے، ابلیس مہلت مانگتا ہے۔ بہت توجہ سے دونوں باتوں کو، دونوں طرز عمل دیکھیے۔ آدم توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر، اور ابلیس مہلت مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا، مجھے مہلت دے تاکہ میں ثابت کروں کہ میں ٹھیک تھا۔ انظرنی الی یوم، میں ان سب کو بہکاؤں، تیرے راستے سے ہٹاؤں کہ میں ٹھیک تھا۔ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور آدم کو معاف کیا۔ ابلیس کو مہلت دی اور آدم کو معاف کیا۔ یہی آدمیت کی پہچان ہے کہ توبہ کرے۔ انسانیت کی یہی، توبہ نہ کرنا، گناہ پہ اکڑے رہنا، یہ شیطانیت کی علامت ہے، شیطنت کی۔ یہ انسانیت نہیں ہے، آدمیت۔ جھک جانا آدمیت ہے، اکڑ جانا شیطنت ہے۔ جھک جانا اللہ سے توبہ کریں۔ یہ راتیں توبہ کی راتیں ہیں، مل کر آخر میں ضرب لگا لیں کلمے کی، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ کوئی زبان خالی نہ رہے، مسجد کا ماحول کلمے کی ضربوں سے معطر کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، اس کی نظر، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر۔ شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، اور یہ مال و دولت دنیا،
یہ رشتہ پیوند بتانے وہم گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں آپ سب حضرات کو، حضرات علماء اکرام بالخصوص تشریف لائے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے، حاجتیں پوری کرے، اور زندگی کے سفر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، آج کی اس رات میں یہاں مسجد بلال میں یہاں پر ختم قرآن کی، تکمیل قرآن فی التراویح کی یہ تقریب منعقد ہوئی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تلاوت ہوئی، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، یا اللہ اس سارے عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کی وجہ سے ہم سب کی یا اللہ زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، زندگی کے تمام مراحل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات سے محفوظ فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ادب و خدمت کی توفیق نصیب فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار تابع دار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ہمارے حاجی راج ولی صاحب نے بڑی محنت سے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ علمی مراکز، عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو، ان کو سب کو دین اسلام کا اسی طرح خادم بنا، علماء کا، اہل علم کا، علمی مراکز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس قدر کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر تشریف لائے دور دراز سے، یا اللہ یہ تیرا ذکر سننے کے لیے، تیرے محبوب کا تذکرہ، صحابہ اکرام کا، صحابیات کا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا ذکر ہوا، یا اللہ ان تمام صحابہ کو، اہل بیت کو، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ حشر کے دن ہم سب کو رسول اللہ کی سفارش، رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال کی توفیق نصیب فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔